عرفان بھائی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ جی اسرار بھائی کون میں ہے؟ پڑھوں؟ جی اچھا۔ اعوذ جس کے باللہ پاس من انوار البیان کا نسخہ ہو وہ ترجمہ کر لیں۔ جی خالد صاحب کے پاس تھا شاید۔ جی جی انشاءاللہ۔ جی اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے، تو مخاطبین کہتے ہیں کہ تو افطرا کرنے والا ہے، بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلنا باب تفعیل سے ہیں اور مفتر باب افتعال سے ہیں۔ فلا یفری کو لے گئے ہیں ضرب یضربو سے باب افتعال میں، تو مفتر ہو گیا۔ یہ حالت رفعی میں ہے جس کا اعراب محلن مرفوع ہے، اعراب تقدیری جسے ہم کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ اذا حرف شرط، بدلنا فعل با فاعل، آیتن مفعول، مکان آیت مفعول ثانی، بدلنا دونوں مفعول سے مل کر کے شرط، قالوا انما انت مفتر یہ جواب شرط ہے، قالوا فعل با فاعل، انما کافہ مکفوفہ، انت مبتدا مفترن خبر۔ اعراب لفظی ہوتا تو انت زید، انت قدیم، انت جدید، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اعراب تقدیری ہے حالت رفعی میں۔ مفترن خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے مقولہ، قول مقولہ مل کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اللہ اعلم بما ينزل، تو یہ جملہ اعتراضیہ ہے یعنی جملہ معترضہ ہے، واو اعتراضیہ کہہ دیں۔ اور اللہ یہ مبتدا، عالم فعل با عالم یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، بما ينزل کو متعلق بنا دیں گے عالم سے، یعنی اللہ عالم بتنزیلہ اگر ما مصدریہ مانتے ہیں تو، اور ما موصولہ مانتے ہیں تو اللہ اعلم بما ينزلہ، اللہ مبتدا، عالم اس میں تبدیل، بما ينزل بی حرف جار، ما مصدریہ کہہ دو، ما موصولہ کہہ دو، اور جان مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے عالم سے، عالم اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ معترضہ۔ بل اضراب کے لیے ہیں، اور اکثرهم مبتدا لا يعلمون خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ ان لوگوں کو مضبوط کرے جو ایمان لائے، اور یہ کلام ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ قل فعل با فاعل، نزل فعل، ہو مفعول ہے، اس کو ذوالحال بنا سکتے ہیں، اور متلبسا بالحقی جو ترجمہ کیا گیا اس کے اعتبار سے بالحقی حال بن جائے گا ہو ضمیر کا، اور روح القدس اس کا بھی حال بنا سکتے ہیں، تو اس وقت یوں ہو جائے گا کہ روح القدس حق کو لیے ہوئے اترے، اور انہوں نے جو ترجمہ کیا اس اعتبار سے اس کو حق کے ساتھ اتارا،
روح القدس نے. تو مطلب یہ ہے کہ بالحقی یعنی متلبسن بالحقی کو ہم حال بنا سکتے ہیں مفعول کا بھی، اور متلبسن بالحقی کو حال بنا سکتے ہیں فاعل کا بھی. یعنی ہو کا بھی حال بن سکتا ہے اور روح القدس کا بھی حال بن سکتا ہے. ابھی ہم جو ترجمہ کیا ہے اس اعتبار سے چلتے ہیں. نزل فعل، ہو ذو الحال، اور متلبسن بالحقی حال، حال ذو الحال مل کر کے مفعول، اور روح القدس فاعل. من ربی کا متعلق بنا دیں گے نزل سے. نزل فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوگا. لیثبت الذین آمنوا نام یہ تعلیل کے لیے ہے. یثبت فعل با فاعل، الذین آمنوا مفعول بنا دیں گے یثبت کا، اور واو عاطفہ، اور ہدن یہ عطف ہے مصدر مؤول یثبت سے نکالا اس پر. واو معطوف معطوف علیہ، بشرا یعنی واو عاطفہ بشرا معطوف. للمسلمین متعلق بنا دیں گے بشرا سے. بشرا اپنے متعلق سے مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے عطف ہو جائے گا یثبت پر، یعنی یوں ہو جائے گا نزلہ روح القدس من ربک بالحق تثبیتا وہدن وبشرا للمسلمین. اس طریقے سے ہو جائے گا. تو جب تثبیتا نکالیں گے تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ہدن اور بشرا کا عطف یثبت پر معنی کے اعتبار سے کیسے کیا گیا. تو یہ لام تعلیل کا ہم نے بنایا، یہ سارا مجرور بن جائے گا اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے نزل سے. اور نزل فعل فاعل مفعول اور متعلقات سے مل کر کے مقولہ ہو جائے گا قل کا. قل فعل فاعل اور محل منصوب مقولے سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک آدمی سکھاتا ہے. یہ لوگ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے، اور یہ واضح طور پر صاف عربی زبان ہے. واو استئنافیہ لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر، اور قد تحقیق کے لیے ہے. نعلم فعل با فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم، یقولون فعل با فاعل، انما کافہ مکفوفہ، یعلمہ بشر، یعلم فعل بشر فاعل، ہو مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر کے مقولہ بن جائے گا یقولون کا. یقولون فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے فی محل نصب صد مصد مفعول نعلم، محل نصب میں ہو جائے گا نعلم کے دو مفعول کے قائم مقام ہو کر کے، اور یہ جواب قسم بن جائے گا. قسم جواب قسم مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. لسان مضاف، الذی اسم موصول، یلحدون الیہ صلہ، موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، اور اعجمی خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ. واو حرف عطف، ھذا مبتدا، لسان موصوف،
عربی صفت اول، مبین صفت ثانی، لسان اپنی دونوں صفت سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، لا یؤمنون بآیات اللہ فعل فاعل المتعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم، لا یہدیہم اللہ ان کی خبر، لا یہدی فعل، ہم مفعول، اللہ فاعل، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، لہم خبر مقدم، عذاب علیم موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لہم عذاب علیم. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ. تو گویا ان کی دو خبر ہیں یوں سمجھ لینے کا عطف کے ساتھ. نمبر ایک لا یہدیہم اللہ اور نمبر دو لہم عذاب علیم. جی إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وہی لوگ جھوٹ کا افتراء کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے وہ یہ لوگ واقعی جھوٹے ہیں. انما کافہ مکفوفہ، یفتری فعل، الکذبہ مفعول، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یہ یفتری کا فاعل مؤخر ہے، الذین اسم موصول، لا یؤمنون بآیات اللہ فعل متعلق سے مل کر کے فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے یفتری کا فاعل. اولئک مبتدا، ہم ضمیر فصل مبتدا ثانی، الکاذبون خبر، مبتدا خبر مل کر کے خبر اولئک کی اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا مگر جس شخص پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے لیکن جس نے دل کھول کر کفر اختیار کر لیا سو ان پر اللہ کا غصہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مطمئن طمأن یطمئن طمأنتن سے ہے اور اس کو باب استدلال میں لے گئے تو اطمئن یطمئن اطمینانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ربائی مزید فی ہے. من شرطیہ موصولہ، کفر فعل، باللہ متعلق کفر سے، من بعد ایمانہ متعلق کفر سے،
کفر فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے مستثنا منہ الا حرف استثناء من موصولہ اکریہ فعل مجہول نائب فاعل ذوالحال واو حالیہ قلبہ مبتدا مطمئن بالایمان خبر مبتدا خبر مل کر کے حال ہوا اکریہ کے اندر ضمیر ذوالحال کا حال ذوالحال مل کر کے نائب فاعل فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مستثنا 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 منہ مل کر کے شرط بن جائے گا فلا اسم علیہ خبر بن جائے گا یعنی جواب شرط بن جائے گا الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان فلا اسم علیہ فا رابطۃ لجواب الشرط لا نفی جنس اور اسم اس کا اسم اور ثابت علیہ قائم علیہ خبر لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب شرط شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا لیکن مخففہ من المثقلہ لیکنہ ہو اس کا اسم من موصولہ شرطیہ شرح فعل با فاعل بالکفری متعلق صدرن مفعول یا شرح کے اندر ضمیر جو ہے اس کو ہم ممیز بنا دیں گے اور صدرن کو تمیز بنا دیں گے ممیز تمیز مل کر کے فاعل بنا دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے بالکفری متعلق فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے شرط فا رابطۃ لجواب الشرط علیہم خبر مقدم غضب کائن من اللہ یا سیدھا کہہ سکتے ہیں غضب من اللہ مبتدا مؤخر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف لہم خبر مقدم عذاب عظیم موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کے لیکن کی خبر لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ اوپر من کفر باللہ من بعد ایمانہ اس کا جو جواب شرط ہے وہ جواب شرط ہم اس کا اکتساب کر سکتے ہیں فعلیہم غضب من اللہ سے من کفر باللہ من بعد ایمانہ فعلیہم غضب من اللہ یا من کفر باللہ من بعد ایمانہ فلہم عذاب شدید یہ محذوف یہاں نکال سکتے ہیں لیکن ہم نے سیدھا کر دیا اور ایک ہی جواب شرط رکھا فعلیہم غضب من اللہ اخیر میں ورنہ یوں ہو سکتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ فلہم عذاب شدید اس کے بعد چلائیں گے الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان فلا اسم علیہ اس کے بعد چلائیں گے لیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم تو اس طریقے سے ہیں تین لیکن ہم نے بائی ون گیٹ ون فری کا فائدہ اٹھایا ہے اور اختصار کیا ہے مفتی صاحب یہ علیہم کیوں ادھر آیا ہے؟ من لفظ کے اعتبار سے واحد ہے جی معنی کے اعتبار سے جمع ہے ٹھیک اچھا قلبہ مطمئن میں لفظ کا اعتبار کیا ہے اکریہ میں لفظ کا اعتبار کیا ہے شرح میں لفظ کا اعتبار کیا ہے اور ہم میں معنی کا اعتبار کیا ہے صحیح لہم عذاب عظیم اس ہم میں بھی معنی کا اعتبار کیا ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین
لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں. تو من الناس من یقول، یقول میں لفظ من کا اعتبار کیا ہے اس لیے یقول آیا ہے. جی وما ہم بمؤمنین، ہم میں معنی کا اعتبار کیا ہے اس لیے ہم آیا، کیونکہ من معنی کے اعتبار سے جمع ہے. اگر لفظ کا اعتبار کرتے تو وما ہوا بمؤمن کہہ دیتے، اور اگر یقول میں معنی کا اعتبار کرتے تو یقولون کہہ دیتے. تو تفنن ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر، جی کبھی لفظ کا اعتبار کرتے ہیں کبھی معنی کا اعتبار کرتے ہیں. جی جیسے لفظ ماں یہ بھی لفظ کے اعتبار سے واحد ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہے. لفظ کل لفظ کے اعتبار سے واحد ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہے. الذی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی وہ لفظ کے اعتبار سے واحد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہوتا ہے. اس کی بھی مثال قرآن کریم میں ہے. جی سوال تھا یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ روائی مزید میں ہے مطمئن، یہ کیا ہے؟ اعلال ہے؟ تم ان یتم اینو، جی فعلل یفعلل، جی باثر یباثر، بالکل صحیح، دہرج یدہرج، ٹھیک. رباعی مجرد. یہ مجرد ہو گیا. اب اطمئن، اطمئنن، ٹھیک. افعلل، افعلال. الا اطمئن، یطمئن، اطمئنانا. ہو گیا نا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اور دوسرا مطلب ایک اور سوال تھا کہ جب ہم جو یہ ترکیب کے لحاظ سے جب کافہ مکفوفہ ہم کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ انا کا تو عمل باطل ہو گیا، لیکن ہم اس کو ترکیب میں بھی اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہتے، پھر بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کافہ مکفوفہ ہے تو انا ما دونوں جو ہیں وہ کافہ مکفوفہ ہو کے سائڈ پہ ہو گئے، بس وہ الگ ہو گیا، ٹھیک. اس کا پھر کوئی دخل نہیں رہے گا. اس کا کوئی دخل، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. آفا مکفوفہ کا لقب دے دینا یہی اس کی عزت افزائی ہے، اس کے بعد اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ذالک مبتدا، کائن، ثابت، محذوف نکالیں گے، بی حرف جار، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم، حب یحب، ضرب یضرب کو لے گئے ہیں باب استفعال میں، استحب یستحب، اسی سے مستحب بولتے ہیں، استحباب بولتے ہیں. استحب فعل با فاعل، والحیات الدنیا موصوف صفت مفعول، اور الآخرت متعلق، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرفیات کو، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، لا یہدی القوم الکافرین ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمی ہو کر کے معطوف علیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق کائن سے، کائن اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، ذالک بان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اس طریقے سے ہوگا. جی أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ لوگ واقعی غافل ہیں. اولئک مبتدا، الذین اسم موصول،
طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، صلہ موصول صلہ مل کر کے خبر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ معطوف علیہ واو حرف عطف، اولئک مبتدا، ہم ضمیر منفصل مبتدا ثانی، الغافلون خبر مبتدا خبر مل کر کے خبر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ، معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ تباہ کاروں میں سے ہوں گے۔ لا نفی جنس، جرم اس کا اسم، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لا کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم اسم، فی الآخرۃ متعلق بنا دیں گے خاسرون سے، ہم مبتدا، الخاسرون اسم فاعل، فی الآخرۃ متعلق الخاسرون سے، الخاسرون اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ہم مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، تو بلا شبہ آپ کا رب ان چیزوں کے بعد بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بعد ہم یہاں کی زمین ہجرت کی طرف لوٹاؤ یا توبہ کی طرف لوٹاؤ، آپ کا رب ہجرت کے بعد یا آپ کا رب توبہ کے بعد بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرے ان کی خبر، پہلے ان کی خبر ہو جائے گی، یعنی پہلے ان کی خبر پر دلالت کرنے والا ہوگا دوسری ان کی خبر۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، یعنی ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ تو ان ربک لغفور الرحیم للذین هاجروا وجاہدوا من بعد للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، اس طریقے سے ہے۔ ثم عطف کا ان حرف مشبہ بالفعل، ربک اس کا اسم، ربک ناصر للذین، محذوف نکالیں گے، ناصر للذین، ناصر محذوف نکالیں گے، لام حرف جر، الذین اسم موصول، ہاجروا فعل با فاعل، اور من حرف جر، بعدی مضاف، ما فتنوا ما مصدریہ، فتنوا فعل مجہول نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق ہاجروا سے، ہاجروا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ، ثم حرف عطف، جاہدوا معطوف علیہ واو حرف عطف، صبروا معطوف علیہ مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق ناصرون سے، اور ناصرون اپنے متعلق سے مل کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ۔ ایسا جب مانیں گے تو الگ ہو جائے گا، اور اگر ناصرون ہم نہیں نکالتے، ناصرون ہم نہیں نکالتے تو اس صورت میں
ان ربک لغفور رحیم للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا. تو دوسرا ان ربک جو ہے نا اس کی جو خبر ہے وہی خبر پہلے ان کی بنا لیں گے اگر ناصر نہیں نکالتے ہیں تو، اور اگر ناصر نکالتے ہیں تو وہ الگ بات ہو جائے گی. ان حرف مشبہ بالفعل، ربک اس کا اسم، من بعدها لغفور الرحیم، من بعدها متعلق بنا دیں گے غفور الرحیم ان سے، غفور الرحیم اپنے متعلق سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. ترجمے سے ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ کا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. ترجمے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لغفور الرحیم جو دوسرا آیا ہے دوسرے ان رب کے بعد، وہی لغفور الرحیم پہلے ان ربک کی بھی خبر ہے. تو ہم ایسا ہی بائی ون گیٹ ون فری کر سکتے ہیں. جی حضرت یہ جو ہا کی ضمیر ہے من بعدی ہا، اس کو کس پہ لوٹا رہے ہیں؟ ہجرت کے اوپر؟ ہجرت پر یا یہ توبہ پر بھی لوٹا سکتے ہیں. ہجرت پر. ہجرت اور مجاہدہ اور صبر یہ سب پہ معطوف مطلب ہاں ان سب کے کمبینیشن. جی جی. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. دن ہر شخص اپنے نفس کی طرف سے جدال کرے گا اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یوم ظرف زمان منصوب متعلق فعل محذوف اذکر سے، تأتی فعل، کلو مضاف، نفسی مضاف الیہ. مضاف الیہ کا اعتبار کرتے ہوئے تجادلو کہا گیا ہے، کل کا اعتبار کرتے تو یجادلو کہتے. کل نفس تجادلو. تو کل نفسین کو ہم مضاف الیہ مل کر کے موصوف بنا دیں گے اور تجادلو عن نفسہا کو صفت بنا دیں گے. تجادلو فعل با فاعل عن نفسہا متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صفت اور موصوف صفت مل کر کے تأتی کا فاعل. فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. توفا فعل مجہول، کل نفس یہ نائب فاعل بنا دیں گے توفا کا. مضارع مجہول ہے یہ. توفا، یہ توفا نہیں، باب تفعیل سے مضارع مجہول ہے، باب تفعیل سے. وفا یوفی توفیتن، وفا یوفی توفیتن، یوفی یوفیانی یوفون، توفی توفیانی یوفینا. تو توفا جو ہم نے پڑھا یوفی یوفینا یوفیانی یوفونا، تو توفی جو ہے نا توفی اس کا مجہول کیا بن جائے گا؟ توفا. جیسے تسلی تسلا، اس طریقے سے. تو پہلے مجہول ہے مضارع باب تفعیل سے، باب تفعول نہیں، باب تفعیل سے یاد رکھنا. کل نفس اس کا نائب فاعل ہے اور ما عملت
ये मफूल है उसका, तो नाइब फाइल और मफूल से मिलकर के जुमला फ़िलिया। वहुम ला युज़लमून, वाव हर्फ अत्फ और हुम मुब्तदा और ला युज़लमून खबर, और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया। इसको हाल भी बना सकते हैं कुल्लु नफ्सिन से, कुल्लु नफ्सिन को जुलहाल बना दो और हुम ला युज़लमून को हाल बना दो। यहाँ भी मानी का एतबार करते हुए हुम ला युज़लमून कहा गया है। लफ्ज़ कुल का भी वही हैसियत है जो मन की हैसियत है। तो कुल्लु नफ्सिन इसको जुलहाल बना दो और वहुम ला युज़लमून हाल बना दो। हाल जो है मिलकर के नाइब फाइल बना दो और मामिलत ये मफूल बना दो। पहले मजहूल नाइब फाइल और मफूल से मिलकर के जुमला फ़िलिया हुआ। यहाँ एक सवाल कायम किया है और जवाब दिया गया है कि अन्नफ्सु ला तकूनु लहा नफ्सुन उखरा, नफ्स उसके लिए दूसरा नफ्स हो नहीं सकता। फमा माना कौलिही कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा का क्या माना? समझ में आ रहा है एतराज? जी। जवाब ये है कि नफ्स कभी शय ज़ातुश्शय और हकीकतुश्शय के लिए बोला जाता है। किसी चीज़ की हकीकत के लिए, किसी चीज़ की ज़ात के लिए बोला जाता है। और कभी नफ्स ये बोला जाता है इंसान का जो जिस्म है, जो मुरक्कब है बदन से, रूह से, ये तमाम का जो मजमुआ है वो भी मुराद लिया जाता है नफ्स से। तो अब दोनों हैसियत अलग अलग हो गई। तो पहला नफ्स जो है कुल्लु नफ्सिन, उससे मुराद जुस्ता है, यानी इंसान का जो ज़ाहिरी जिस्म है, बदन है, बॉडी है, जो मुरक्कब है जिस्म से, रूह से, उसका जो पैकर नजर आता है वो। और दूसरा ये उसकी ज़ात और उसका ऐन मुराद है। तो अब गोया यूं हो जाएगा कि यौम ताती कुल्लु नफ्सी कुल्लु इंसानिन युजादिलु अन ज़ातिही, यौम ताती यौम यअती कुल्लु इंसानिन युजादिलु अन ज़ातिही, यानी हर इंसान अपनी ज़ात के मुतालिक मुजादला करते हुए आएगा। यानी ला यहुम्मुहु शअनु गैरिही, किसी दूसरे की फिक्र उसको नहीं होगी, अपनी ही फिक्र होगी। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनीही वाली बात है। तो गोया पहला कुल्लु नफ्स जो है उससे मुराद इंसान का जुस्ता है, उसकी बॉडी है, और दूसरा नफ्स ये उसकी हकीकत, उसकी ज़ात मुराद है। तो लिहाजा ये इजाफत करना दुरुस्त हो गया, तो एतराज नहीं रहेगा। समझ में आया? जवाब तो समझ आ गया है, लेकिन जो एतराज था उसमें ये कह रहे हैं कि एक ही दो नफ्स नहीं है इंसान के, दो वक्त अलग अलग चीजें नहीं है, तो कैसे एक दूसरे से वो मुजादला कर सकते हैं? हाँ, नफ्स का दूसरा नफ्स तो नहीं हो सकता ना। जी जी ठीक है। तो हर इंसान, हर नफ्स का अपने नफ्स से मुजादला करना कैसे होगा? सही है, बिल्कुल ठीक। अलग नफ्स हो तो मुजादला करे, बिल्कुल, नफ्स तो एक ही बिल्कुल। होता है इंसान का। ठीक, बिल्कुल सही। तो कहा कि नहीं, पहले नफ्स से मुराद उसकी बॉडी है, उसका जुस्सा है, ठीक है, और दूसरे नफ्स से मुराद उसकी जात है, उसकी हकीकत है। ठीक है। तो नफ्स से हा जो अगला आ जाएगा वो फिर हा ये कहेंगे कि उसकी बॉडी की जात, हाँ ऐसे हो गया फिर अगला वाला। ठीक है, उसकी दूसरे की बात। जैसे वो कहते हैं ना कि टॉकिंग टू माई सेल्फ या आर्ग्यूइंग विद माई सेल्फ वाला जो होता है, जैसे अपने आप से। ये खुद से झगड़ा करने का या अपने नफ्स की तरफ से झगड़ा करेगा? कि भाई हर इंसान अपनी जान की तरफ से झगड़ा करेगा या अपने आप से झगड़ा करेगा? अपने आप से मुजादला करेगा, अपने आप से झगड़ा करेगा। यानी ऐसा ये नहीं है कि अपनी तरफ से आर्गुमेंट पेश करेगा या नहीं, बात तो एक ही हुई। मुख्तलिफ मुख्तलिफ। अच्छा, एक तो एक अपने नफ्स से करे, दूसरा एक किसी के सामने पेश करे, नहीं अल्लाह के सामने जी वो कर रहा है, अपना कि मुजादला पेश कर रहा है। आगे अपना केस पेश कर रहा है कि अपनी तरफ से, यानी कि नहीं होता कि हर जान जो है वो अपनी जान की तरफ से अपना आर्गुमेंट पेश करे या झगड़ा करे।
اپنا کیس فائٹ کرے. جی ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں؟ موجود نہیں ابھی نہیں آئے. جی پڑھ جی الحمدللہ. چلیے Yeah. ہو گئی گفتگو. سن رہا ہوں آپ لوگ کی ساری مستقل. چلیے تشریحات کیجیے. جی پڑھیے اس ایک میں آیت سے پڑھ مفتی صاحب یہ ایک سوال یہ بھی تھا لیں. کہ نفس سین کے بعد آپ نے تجادل عن نفسہا کہ آپ نے صفت بنائی تھی، تو یہ حال بھی بن سکتا ہے؟ کل نفسین کا جی نہیں، حال نہیں بن سکتا کیونکہ ذوالحال معرفہ ہونا چاہیے. اچھا. جی حضرت جی انہوں نے ہدایت القرآن میں ترجمہ کیا ہے کہ ہر شخص در حالانکہ جھگڑ رہا ہوگا اپنی طرف سے. اچھا انہوں نے حال بنایا ہے. جی ذرا حالانکہ ٹھیک ہے. ہاں. تو پھر وہ اضافت کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی تو اس معنی کر حال بن سکتا ہے، سوری ذوالحال بن سکتا ہے. کل کی اضافت نفس کی طرف ہو گئی نا، جی جی تو اضافت کی وجہ سے ایک درجے میں تخصیص جیسا ہو گیا، لہذا وہ ذوالحال بن سکتا ہے اور تجادل عن نفسہا کو حال بنا سکتے ہیں اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بن جائے گا. جی اور حضرت دوسرا آپ نے کہ فرمایا جی 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 تجادل عن صلے کی وجہ سے یہ انہوں نے شاید اپنی طرف سے لیا ہے جھگڑا. حضرت یجادلو فرما رہے تھے. یجادلو اگر صرف نفس ہوتا تو یجادلو کہہ سکتے تھے. نفس کے لیے بھی نہیں، کل مؤنث کا آتا ہے، اعتبار کرتے تو صرف کل کا اعتبار کرتے. ٹھیک نفس تو مؤنث ہے نا، جی جی مؤنث سیمائی. صحیح. آگے پڑھیں. خرب خبر دار نفس ریح سکون. ہاں. اور یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ ہاں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، اعتراض تو نہیں لکھا ہوا، بس ڈائریکٹ جواب لکھا ہے کہ نفس یہاں کی ضمیر سابقہ نفس کی طرف راجع ہے. پہلے نفس سے مراد شخص ہے اور دوسرے نفس سے مراد ذات ہے. جادل ان نفس ہی یعنی کہ اپنی طرف داری میں گفتگو کرنا. ہو گیا. جی آگے پڑھیں. ہاں ایک آیت پڑھ لیں. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں یا میں پڑھوں؟ چلو پھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. یہ بستی امن والی تھی، اطمینان والی تھی. اس کا رزق ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس کے پاس آتا تھا. بس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا. ضرب فعل، اللہ فاعل، مثلا مبدل منہ، قریۃ موصوف، کانت فعل ناقص، اندر ضمیر قریت کی طرف لوٹ رہی ہے. آمینتن کانت کی خبر اول، مؤمنتن کانت کی خبر ثانی. یأتیہا رزقہا رغدن، یأتیہا رزقہا رغدن، یأتی فعل، ہاں مفعول، اور رزقہا اس کا فاعل، رغدن حال بن جائے گا. یأتیہا رزقہا کو ذوالحال بنا دیں گے اور رغدن کو حال بنا دیں گے. حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں گے یأتی کا. یأتی فعل فاعل مفعول سے مل کر کے یہ خبر ثالث بنا دیں گے کانت کی. من کلی مکان کو متعلق بنا دیں گے یأتی سے. یأتی فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے کانت کی خبر ثانی. کانت فعل ناقص اپنے اسم اور تینوں خبر سے مل کر کے صفت ہوئی قریتن کی، اور موصوف صفت مل کر کے
بدل بن جائے گا مثلا مبدل منہو کا، اور مبدل منہو بدل مل کر کے مفعول بنا دیں گے ضربہ کا، ضربہ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. فا عاطفہ، کفرت فعل با فاعل، بی حرف جار، ضربت کا عطف کفرت پر ہے، یاد سوری کفرت کا عطف ضربت ہے، کفرت کا عطف کانت پر ہے. ہاں کانت، کانت آمنۃ مطمئنۃ فکفرت، اس طریقے سے ہے. تو کفرت فعل با فاعل، بانعم اللہ یہ نعمت کی جمع ہے، جیسے شدتن کی جمع شدہ آتی ہے، اس طریقے سے نعمتن کی جمع انعم آ گئی ہے. بانعم اللہ متعلق بنا دیں گے کفرت سے، کفرت فعل فاعل متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ فاعل اضافہ فعل اور ہاں مفعول اللہ فاعل، اور لباس الجوع والخوف یہ دونوں یعنی مفعول بنا دیں گے مضاف مضاف الیہ مل کر کے، اور اضافہ فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. بما کانوا یصنعون کو متعلق بنا دیں گے اضافہ سے. بی حرف جار، ما مصدریہ، کانو فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور یصنعون کانو کی خبر، کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا اضافہ کا. یا ما موصولہ بنا دیں گے ما کانوا یصنعون تو موصول صلہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق اضافہ سے. اضافہ فعل فاعل مفعول دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا. کل 14واں پارہ پورا ہو جائے، اس لیے بیلنس مل گیا یہاں تک کرنے. تو کل انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ 14واں جز میں ختم کر لیں. جی میرے دروازے پہ کوئی ہے، مطلب مجھے تھوڑا نیچے جانا ہے، اب آپ پھر ریکارڈنگ بند کر دیجیے گا بعد میں ایک بار آتا ہوں. چلیے جی، کوئی جو نقطے پڑھے ہیں وہ پڑھے کے ذرا بیان کر لیجیے تفسیری نکات. میں جو ہے وہ تفسیر بتائی تھی حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اکراہ جو ہے وہ کتنی قسم کا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ فقہی اور شرعی ڈیٹیل بتائی تھی کہ اکراہ جو ہے غیر ملحقی ہے اور غیر ملجئی اور ملجئی، ملجی ملجی ملجی، غیر ملحی اور غیر ملجی ہے نہیں اس کے بارے میں. ملجی اور غیر ملجی. اچھا غیر ملجی ہے، صحیح، غیر ملجی اور اکراہ ملجی. جی جس میں اکراہ ملجی یعنی جو مجبور کرنے والا ہو، جس میں انسان مجبور ہو جائے، اور غیر ملجی یعنی اس کو مجبور کرنے والا نہ ہو. جی وہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قصے کے ساتھ تھا کہ باقی لوگوں کو تو شہید کر دیا گیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ زبانی اقرار کر لیا تھا دل کے اطمینان کے ساتھ. تو اس کے بارے میں اور پھر ایک مسئلہ بتا رہے تھے کہ معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جن میں دل کا رضامند ہونا ضروری ہے، جیسے کوئی تجارت کی ڈیلنگ تو اس میں دل راضی ہونا ضروری ہے، جیسے کہا کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اور دوسرا جس میں دل کی رضا ہونا ہو، زبان کا قصد کافی ہوتا ہے، جیسے نکاح، طلاق، رجعت، عتاق وغیرہ. اس کی بھی تفصیل انہوں نے اسی کے ذیل میں بتا رہے تھے. یہ ہے یہ بتائیں کہ وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے پاس جاتے تھے، وہ ان کو شاید پرانی مطلب سوری جو پہلی والی کتابیں ہیں ان کی باتیں کوئی بھی بتاتا تھا کچھ، تو اس کی وجہ سے وہ لوگوں نے یہ جو الزام لگایا گھڑنے والا، تو اس کے بارے میں جی جی انما یعلمہ بشر والی بات. جی 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 اور یہ کچھ
اور بھی کوئی واقعہ لکھا ہوا ہے کچھ ارتداد کے بارے میں کہ کسی تھوڑا سا دکھاتا ہوں. جی میں شیئر کرتا ہوں. یہ جو یہاں سے آخری جو ہے نا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الضحاك بن مزاحم جی هو سلمان الفارسي وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية وسلمان انما اسلم بالمدینہ، لہذا سلمان مراد لینا یہ ضعیف ہے. وقال عبید اللہ بن مسلم کان لنا غلامان رومیان یقرآن کتاب لہما بلسانہما، ہمارے دو رومی غلام تھے جو دونوں اپنی کتاب پڑھتے تھے اپنی زبان میں. ہاں جو دونوں کہاں گیا، ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس سے گزرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، ٹھہرتے تھے اور ان دونوں سے سنتے تھے. تو مشرکین کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ان دونوں سے سیکھ رہے ہیں، یتعلم منہما یعنی وہ دو رومی غلام سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید میں آیت نازل فرمائی. وقال الزہری عن سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة قبحه الله. سعید ابن المسیب سے جو بات ہے وہ یہ ہے، الذی قال وہ جس نے یہ بات کہی مشرکین میں سے، وہ ایک مرد ہے جو وہی لکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر مرتد ہو گیا اس کے بعد اسلام سے اور یہ مقالہ گڑھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا کرے، اس کو ذلیل کرے، اس کو قبیح کرے، اس کو برا کرے. لیکن نام نہیں لکھا کہ کوئی مجہول ہے نا. اس میں تقریباً 9 اقوال دیے ہوئے تھے انہوں نے زاد المسیر میں کہ یہ مختلف لوگوں کو جس سے نسبت کی گئی ہے کہ اس میں یعیش نامی ایک آدمی تھا، اور بلعام دوسری مثال میں کہا جا رہا ہے جو نصرانی عجمی تھا، اور ایک مثال ہے کہ عجمی لامرأة من قریش تھا یا سلمان فارسی تھے 5واں، اور رجلا حدادا کان یقال یحنس النصرانی ایک یہ فرما رہے، اور ایک غلام لعامر بن الخضرمی یہودیا عجمیا، اور ایک فرما رہے ہیں غلام عجیما اسمہ عائش مملوکا لحویتب، اور رجلان فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسلم الخضرمی. تو یہ 4 5 9 بتائیں. شکر ہے آپ حسن بھائی. جی ہاں ایک منٹ. جی شکر. جی تو حضرت یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے کیا فرمایا کہ پچھلی آیت ہے کہ 9 لوگوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے انما یعلمہ بشر، جو مثال بتائی. والسادس انهم عنوا به رجلا حدادا كان يقال یحنس النصرانی قالہ ابن زید اس کے قائل ہیں. جی پھر والسادس والسابع انهم عنوا به غلاما لعامر بن الحضرمی، وہ یہودی عجمی تھا، واسمہ یسار اس کا نام یسار تھا، یکنا ابو فقیہ اس کی کنیت ابو فقیہ تھی، اس کے قائل مقاتل ہیں. وقد روی عن سعید بن جبیر نحو هذا الا انه لم يقل انه كان یہودیا. سعید بن جبیر بھی اس کے قائل ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہودی تھا. 8واں
انہم عنو غلام اعجمیا اسمہ عائش، انہوں نے مراد لیا ہے غلام اعجمی جس کا نام عائش تھا اور ہویتب کا مملوک غلام تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ فرہ اس کے قائل ہیں اور زجاج بھی اس کے قائل ہیں۔ اور تنوع وہ دونوں مرد تھے، عبداللہ ابن مسلم حضرمی کہتے ہیں ہمارے دو غلام تھے، من اہل عین التمر، عین تمر والوں میں سے، عین تمر جگہ ہے، ان دونوں میں سے ایک کو یسار کہا جاتا تھا، یعنی نام یسار تھا، دوسرے کا نام جبر تھا۔ وکان یسنان السیوف بمکہ، اور یہ دونوں مکۃ المکرمہ میں تلواریں بناتے تھے، ویقرآن الانجیل، انجیل پڑھتے تھے۔ فربما مر بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہما یقرآن، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوتا حالیہ کہ وہ دونوں پڑھ رہے ہوتے، تو آپ ان کے پاس ٹھہرتے سنتے، تو مشرکین کہنے لگے کہ اوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ان دونوں سے سیکھ رہے ہیں۔ اور ابن انباری فرماتے ہیں فعلى هذا القول يكون البشر واقعا على اثنين، تو اس قول کے اعتبار سے بشر کا اطلاق دو پر ہوگا، یعنی یعلمہ بشر یعنی رجلانی، والبشر من اسماء الاجناس، بھئی بشر تو ایک ہے اور دو کیسے مراد لیتے ہیں، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، بشر اس میں جنس ہے، دو سے بھی اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، جیسے احدن کو تعبیر کیا جاتا ہے دو سے اور تمام سے، احدن بھی اس میں جنس ہے، اور مذکر اور مؤنث کی جانب سے بھی۔ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، قال ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر وعاصم يلحدون، یعنی باب افعال سے پڑھا ہے بدم الجاء وکسر الحاء۔ حمزہ اور کسائی نے یلحدون پڑھا ہے، یعنی لحد یلحدو، سمع یسمع سے پڑھا ہے۔ فأما القراءة الأولى یعنی ثلاثی مجرد، پہلے قراءت یعنی رباعی مجرد باب افعال میں، تو ابن قتیبہ فرماتے ہیں یلحدون یعنی یمیلون، مائل کرتے ہیں اس کی طرف، مائل ہوتے ہیں اس کی طرف۔ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُعَلِّمُهُ، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو سکھلاتا ہے۔ وَأَصْلُ الْإِلْحَادِ الْمَيْلُ، الحاد کے اصل میل ہے، میلان، مائل ہونا، ڈھلنا۔ اور فرہ کہتے ہیں یلحدون بضم الیاء یعترضون، یعنی اعتراض کرتے ہیں، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یعنی باعتراض۔ اور یلحدون بفتح الیاء، یلحدون بفتح الیاء یمیلون۔ وقال الزجاج یلحدون الیہ ای یمیلون القول فیہ انہ اعجمی، یعنی قول کو مائل کرتے ہیں اس میں کہ وہ اعجمی ہے۔ آگے کی آیتوں میں تو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس میں اجمی جو ہے ورڈ، اس میں ایک چیز، ایک نقطہ نظر آیا تھا مجھے، جو مجھے نہیں معلوم تھا پہلے، اس میں ایسا لکھا ہوتا ہے کہ وہ سموا ظہر کی اور عصر کی صلات کو بھی عاجمہ وین کہتے ہیں، کیونکہ ان کو سرن پڑھا جاتا ہے نماز میں۔ ایک نئی چیز میں نے سنی جس کا نہیں میں نے پہلے دیکھا کبھی، تو کہ وہ کیا گونگے سے مشابہت کی وجہ سے عاجمی ہے کہ وہ سرن پڑھی جاتی ہے اس وجہ سے؟ جی ہاں، اصل میں عرب جو ہے نا، جی، وہ ان کو اپنی زبان دانی پر ایسا ذوم تھا اور اتنا غرور تھا، فخر تھا کہ وہ دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے، یعنی دوسروں کا پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو گونگے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس معنی کر اجما بینی یعنی گونگی صلات، مطلب جس میں پڑھتے نہیں ہے جہرن۔ جی یہ اس میں خوف کا بھی کچھ لکھا ہوا ہے تفصیل سے، کہ خوف کا کیا مطلب ہے، تفسیر ابن کثیر میں۔ اسلام بھائی آپ شیئر کریں کچھ مزید ہے؟ ہاں آنی آپ دکھائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخوف وذالک، یعنی لباس الجوع والخوف کی بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ جو اس میں الخوف وذالک انہم بدلوا بامنہم خوف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ،
انہوں نے بدل دیا اپنے امن کے ذریعہ خوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے. ہی نہ ہاجروا الی المدینہ من صاف نہیں ہے سب ببل ہے. یہ بڑا کر لیں اس کو جی میں فاروق بھائی. فاروق بھائی ذرا بڑا کر دیں اس کو. اتنا بڑا بھی نہیں. اچھا ہاں بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں جبکہ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ان کی سطوت اور ان کی صنایع اور ان کی جیوش سے، مطلب ان کا رعب، ان کا دبدبہ تھا، ان کی جماعتیں تھیں، ان کا لشکر تھا. وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم. اچھا، اور کر دیا ہر وہ چیز جو ان کے لیے تھی دیمار میں اور سفال میں، مطلب ہلاک کر دی، تباہ کر دی جو کچھ بھی تھا وہ. وجعل كل ما لهم في دمار وسفال. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی، مطلب یہ کہ وہ سب کچھ ان کا ہلاک ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح اللہ فتح یعنی مکہ کو فتح دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ بسبب صنیعہم، ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں بھیجا تھا انہی میں سے. وامتن بہ علیہم، اور جن کے ذریعہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس فرمان کے اندر احسان جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم الآیہ. اور اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کے اندر احسان جتلایا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، تو ذکرا رسولا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی احسان جتلایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ الی قولہ ولا تکفرون، یعنی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آخر تک. وکما انہ انعکس علی الکافرین حالہم فخافوا بعد الامن، تو جیسے کہ کافرین پر ان کا حال الٹ گیا پس وہ ڈر گئے امن کے بعد. وجاءوا بعد الرغد، اور وہ بھوکے ہو گئے خوشحالی کے بعد. فبدل اللہ المؤمنین من بعد خوفہم امنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بدل دیا ان کے خوف کے بعد امن کی حالت میں. ورزقہم بعد العیلہ، اور ان کو رزق دیا فاقہ کے بعد، فقر فاقے کے بعد. وجعلہم امراء الناس وحکامہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا امیر اور لوگوں کا لیڈر اور لوگوں کا سردار بنا دیا. سادتہم وقادتہم وائمتہم، یہ سب ایک ہی مترادف ہیں. وہذا الذی قلناہ من ان ھذا المثل ضرب لأہل مکہ، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے کہا کہ یہ مثل ہے اہل مکہ کے لیے، یعنی اہل مکہ کی مثال بیان کی ہے. اس کے اوفی قائل ہیں ابن عباس سے، اور اسی کی طرف مجاہد اور قتادہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم گئے ہیں، اور اس کو مالک نے زہری سے نقل کیا ہے. تو اہل مکہ کی مثال ہے، اور ایک قول یمن والوں کا بھی ہے. وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن ابي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثنا عبد الرحمن بن شريح ان عبد الكريم بن الحارث حضرمي حدثه انه سمع مشرح ابن حاءان يقول سمعت سليم بن اطر يقول صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوٹے حج سے حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں محصور تھے. حال یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں محصور تھے، وہ بلبائیوں نے جو ان کا حصار کیا تھا. فکانت تسأل عنہ ما فعل، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی تھی ان کے متعلق کہ کیا ہوا. حتی رأت راکبین، کہ یہاں تک کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو سواروں کو دیکھا. فارسلت الیہما تسألہما، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی طرف بھیجا ان دونوں کو پوچھتے ہوئے، یعنی سوال کرنے کے لیے. فقالا، تو ان دونوں نے جواب دیا کہ قتلا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. فقالت حفصۃ،
والذی نفسی بیدہ انہا القریۃ تعنی المدینۃ التي قال اللہ تعالی، حفصہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ قریہ ہے یعنی شہر کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو گویا کہ مدینہ منورہ لیا۔ قال ابن شریح واخبرني عبید اللہ بن المغیرہ من حدث انه كان يقول انها المدینہ، تو دوسرا قول مدینہ کا ہو گیا جی، یعنی کہ وہ اچھا وہ مدینہ کا لے لیا ادھر مدینہ میں ہم نے تھا مکہ پھر نہیں، خوف ہو گیا نہیں۔ جی 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 بالکل، جزاک اللہ خیر۔ تھوڑا سا ایک سوال تھا، تھوڑا سا مس ہو گیا شروع کا، تو مجھے معلوم نہیں کہ ہو چکا کہ نہیں۔ ایک عبارت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، فرق میں آپ کو یہ عبارت ہے اس آیت کے حوالے سے، یہ جو لیثبت دوسری آیت ہم لوگوں نے پڑھی تھی، تو اس میں لکھا تھا کہ وہ محل پہ عطف ہے، تو وہ تو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ایکسپلین کیا، شروع سے پڑھنا ہوگا جس جہاں سے بتا دیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یہ والی عبارت جو ہے دو توجیحات کے درمیان نے بتایا انہوں نے، شروع سے کر دو۔ ففرق بینہما تفننا وجریا علی لفظہ فیہما، ہاں یعنی لیثبت اور ہدن و بشرا، اس کی بات ہے نا؟ جی 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 بالکل بالکل اسی کی بات ہے۔ لیثبت کو لیثبت سے تعبیر کیا اور ہدن بشرن کو مصدر کی صورت میں تعبیر کیا ہے، تو کہا کہ اچھا یہیں سے پڑھ لیں، زورتک لیحدثک واجلالا لک، تو میں نے تمہاری زیارت کی تاکہ تم سے گفتگو کروں اور تمہاری اجلال میں نے تمہاری زیارت کی، تمہاری مطلب عظمت میں، تو تثبیتاً و ہدایتاً و بشارتاً، وہ تو اقتبا تو مطلب پیچھا کیا گیا، تعاقب کیا گیا، بأنه اذا تبر الكل فعل المنزل على الاسناد المجازي لم يكن للفرق بادخال اللام في البعد والترك في البعد وجه ظاهر، یعنی جبکہ تمام کے تمام یہ منزل کا فعل مانا گیا ہے، اعتبار کیا ہے اسناد مجازی پر، تو فرق نہیں ہونا چاہیے لام کے داخل کرنے کے ذریعہ بعض میں اور لام کو ترک کرنے کے ذریعہ بعض میں، یعنی لیثبت میں لام داخل کیا اور للہدایت للبشرا میں لام داخل نہیں کیا، اس کی کوئی وجہ ظاہر معلوم نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَكَذَا إِذَا اُعْتُبِرَ فِعْلَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا هُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور اسی طریقے سے جبکہ اس کو اعتبار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل، یعنی اللہ تعالیٰ کا فعل سمجھے جیسے کہ وہ اسی ہے، اسی طرح حقیقت میں۔ وَإِذَا اعْتَبَرَ الْبَعْضَ فِعْلَ الْمُنزَلِ لِيَتَّحِدَ فاعل المصدر وفاعل الفعل المعلل به فيترك اللام له، والبعض الآخر فعل الله تعالى ليختلف الفاعل فيؤتى باللام، لم يكن لهذا التخصيص وجه ظاهر أيضا ويفوت به حسن النظم۔ اور اگر وہی تو بعض میں منزل کے فعل کا اعتبار کرے، یعنی جو نازل شدہ چیز ہے وہ، تاکہ مصدر کا فاعل متحد ہو جائے، اور فعل کا فاعل جس کی علت بیان کی گئی ہے یعنی لیثبت، تو لام اس کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور دوسرا بعض پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل تاکہ فاعل مختلف ہو پس لام کے ذریعہ لایا جائے، تو اس تخصیص کی بھی کوئی وجہ ظاہر نہیں، یعنی یوں کہ ایک کو لیثبت لام کے ساتھ بیان کرنا اور دوسروں کے لیے لام کو چھوڑ دینا، تو اس سے حسن نظم و فوت ہو جاتا ہے۔ وقال الخفاجی یوجہ ترک اللام فی المعطوف دون المعطوف علیہ ما وجود شرط الترک فیہما بأن المصدر المسبوق معرفۃ علی ما تقرر فی العربیۃ والمفعول له الصریح وإن لم یجب تنکیرہ کما عزی للریاشی فخلافہ قلیل۔ خفاجی نے کہا کہ لام کے ترک کی توجیح کی جائے گی معطوف میں، نہ کہ معطوف علیہ میں، یعنی معطوف تو ہدن اور بشرا ہے، نہ کہ معطوف علیہ میں، یعنی لیثبت میں لام کے ترک کی توجیح کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں تو لام موجود ہے، ما وجود شرط ترکی، حالانکہ معطوف علیہ میں بھی ما وجود شرط ترکی فیہما،
ترک کے شرط کے پائے جانے کے باوجود ان دونوں میں اس طور پر کہ مصدر جو لیا گیا ہے معرفہ ہے. مسبوق کا مطلب جو مصدر نکال لیا گیا ہے تثبیت، وہ تو معرفہ ہے، یعنی لیثبت مصدری معنی ہے نا تثبیتاً. تو یہ عربی کے اندر مقرر ہے کہ جو مصدر مسبوق ہوتا ہے یعنی نکالا جاتا ہے وہ معرفہ شمار ہوتا ہے. اور مفعول لہ الصریح وان لم یجب تنکیرہ، اور مفعول لہ صریح اگرچہ اس کا نکیرہ لانا واجب نہیں ہے، جیسے کہ نسبت کی گئی ہے ریاشی کے لیے. فخلافہ قلیل، تو اس کا خلاف قلیل ہے. مطلب یہ کہ مفعول لہ صریح جو ہو اس کی تنکیر واجب، نکیرہ لانا واجب نہیں ہے، اور کبھی معرفہ لے آتے ہیں لیکن وہ قلیل ہے. وآفر اوراء الکریم ادخارہ، آفر اوراء الکریم اغفر اوراء الکریم ادخارہ واللہ عالم. کریم کی اوراء میں معاف کرتا ہوں اس کا ذخیرہ کرنا، واللہ عالم. خیر، ففرق بینہما، تو فرق کیا گیا لیثبت اور ہدن و بشرا میں تفنن اور ان دونوں میں زیادہ فصیح پر جاری ہوتے ہوئے. والنکتۃ فیہ ان التثبیت امر عارض بعد حصول مثبت علیہ. اور نکتہ اس میں یہ ہے، یعنی لیثبت میں لام اس لیے لائے ہیں کہ تثبیت یہ امر عارض ہے اس پر ثابت کرنے والے کے حاصل ہونے کے بعد. فاختیر فیہ صیغۃ الحدوث مع ذکر الفاعل اشارۃ الی انہ فعل اللہ مختص بہ. تو اختیار کیا گیا اس میں حدوث کا صیغہ فاعل کے ذکر کرنے کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فعل ہے، برخلاف ہدایت اور بشارت. فإنما یکونان بالواسطۃ، ہدایت اور بشارت یہ دونوں واسطے کے ذریعہ ہوں گے، یعنی کتاب ہدایت والی ہے یا کتاب بشارت والی ہے، یا نبی بشارت والے ہیں، نبی ہدایت دینے والے ہیں، اس طریقے سے یعنی نبی ہدایت کا ذریعہ ہے. تو لیثبت میں فعل خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے وہاں لی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اور ہدایت اور بشارت ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل نہیں ہے، انڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہدایتاً اور بشارتاً بشرا سے تعبیر کیا گیا ہے. وقیل ان وجود الشرط مجوز لا موجب، اور کہا گیا کہ شرط کا پایا جانا یہ صرف جائز کرنے والا ہے، واجب کرنے والا نہیں ہے. والاختیار مرجح مع ما فی ذلك من فائدۃ بیان جواز الوجہین وفیہ انہ لا یصلح وجہا عند التحقیق. اور اختیار وہ ہے جو راجح کیا گیا ہے اس کے ساتھ جس میں دونوں صورت کے جواز کے بیان کا فائدہ ہو. مطلب لام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لام کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلی صورت کو بھی مصدری معنی میں لا سکتے ہیں، تثبیتاً للذین آمنوا، اس طریقے سے، اور وہدن وبشرا للمؤمنین. مجھے اسی کا سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا مفہوم ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور ایک جو ہے وہ نہیں تھی. یعنی تثبیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، ڈائریکٹ براہ راست، اور ہدایت اور بشارت یہ انڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ ہدایت اور بشارت نبی کے واسطے سے یا کتاب کے واسطے سے ہیں، اس لیے اس کو الگ تفنن کے طور پر ہدن و بشرن کہہ دیا ہے. السلام علیکم. انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر لیتے، تھوڑا سا اس میں سے فقہ سے پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت کا مشورہ ہے. ہماری ایک صاحب نے اچھی تلخیص کی ہے کسی بزرگ نے احیاء علوم الدین کی، بہت آسان طریقے سے، وہ 4 جلدوں میں عربی میں ہے، اس کو انہوں نے ایک جلد میں کر